محمد ریاض ہے منڈی بہاؤدین سے کہ عمران نیازی کا IMF کو پاکستان کی امداد روکنے کے خطوط بیرون ممالک رہنے والے پاکستانیوں کو زرع مبادلہ پاکستان نہ بھیجنے کی ہدایت، 9 مئی پاک آرمی کی تنصیبات پہ حملے کروانا، شہیدوں کی یادگاروں پہ جانا، بے حرمتی کرنا، کھلے عام پاکستانی سیکیورٹی جوانوں کا قتل عام کرنے والے TTP کی حمایت کرنا، آرٹیکل 6 میں اس غدار وطن کو عدالت کے کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ کیا ریاست اتنی کمزور ہے؟ یس، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان ایک بہت پاپولر آدمی ہے، اور یعنی اس کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ اگر آپ کل الیکشنز کرواتے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا، اور یہ نہ ماننا بھی ایک بے وقوفی ہے، اور وہ ایک جن ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو غداری کا مقدمہ چلا کے مارنے سے بہتر ہے کہ اس کے جو جھوٹ ہیں وہ لوگوں کے آگے ایکسپوز کیے جائیں، تاکہ جو نوجوان نسل مس گائیڈ ہو کے مس لیڈ ہو رہی ہے وہاں پہ، اس کو ہم راہ راست پہ لے کے آئیں۔ جیسے الطاف حسین ہے، آج سے 15 سال پہلے بہت زیادہ بیمار ہوا تھا، تو مجھے مصطفیٰ کمال نے کہا، میں نے کہا ماری جائے تو اچھا ہے، تو ایسے میں کہتا نہیں ہوں لیکن میں نے کہہ دیا۔ تو مجھے اس وقت مصطفیٰ کمال نے ایک بات کی، اس نے کہا نہیں بھائی کبھی کسی کے مرنے کی دعا نہ مانگو۔ یہ مصطفیٰ کمال جو MQM کے اور ہمارے ناظم تھے کراچی کے، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ اس کو لمبی عمر دے تاکہ یہ بے بس ہو لوگوں کے آگے، اور یہ دیکھے اپنے آگے اپنی تباہی ہوتا ہوا، اور جو اس کی وجہ سے تباہی ہوئی وہ بھی اپنا یہ ایکسپیرینس کرے، اور پھر لوگوں کو نظر آئے کہ یہ کتنا خبیث انسان ہے۔ ورنہ اگر ابھی مر گیا یا اس کو کچھ کر دیا تو اس کے جو ڈائی ہارڈ ماننے والے ہیں وہ مانیں گے ہی نہیں کہ بھائی میں یہ بیماریاں تھیں، بھائی میں یہ پرابلمز تھے۔ تو کئی باری آرام سے چلنا جو ہے وہ بہتر بھی ہوتا ہے۔ عبداللہ اشرف کلیا ویلی لکھا اکاڑا سے، میرا سوال ہے کہ پاکستان میں ڈیم ضروری نہیں ہے بننے، اور پاکستانی حکومت ڈیم کیوں نہیں بنا رہی؟ بڑا ضروری ہے، ڈیم تو لائف لائن ہے ہماری۔ ہم تو بڑے سال سے کالا باغ ڈیم اور بادشاہ دے امیر بادشاہ ڈیم اور دوسرے ڈیمز کی وکالت کر رہا ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مشرف نے اگر کوئی کام نہیں کیا اور جو بہت برا تھا تو وہ کالا باغ ڈیم نہ بنانا تھا، اور اس وقت وہ بس اس کی پتنی کو مجبوری آ گئی کہ وہ ایک پولیٹیکل اور سویلین لیڈرشپ میں اپنا فیوچر دیکھ رہا تھا بعد میں، تو ہی وانٹیڈ ٹو ڈو تھنگس دیٹ ور پولیٹیکلی کریکٹ، اور وہ نہیں بنا، ورنہ اس وقت اگر زور زبردستی میں بن جاتا تو آج ہمارا بہت فائدہ ہوتا، بہت فائدہ ہوتا۔ لیکن اب پتہ نہیں ہمارے پاس پیسے بھی ہیں ڈیمز بنانے کے کہ نہیں ہیں۔ اور جہاں تک ثاقب نثار صاحب کا بات ہے، وہ اگر کہیں ملیں تو مجھے بتائیے گا، ہم ان کو یاد کرائیں کہ انہوں نے ڈیم فنڈ کی رکھوالی کرنی تھی، وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اینی وے، مختار احمد ہے میاں والی سے، حماس نے اسرائیلیوں کا کتنا نقصان کیا، کتنے ان کے فوجی مارے ہیں؟ مختار صاحب سچی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا حماس نے کیا نقصان کیا، میرا خیال ہے خود ان کو بھی نہیں پتا، نعرے وعدے تو بہت کچھ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حماس کی وجہ سے غازہ اور فلسطینیوں کا جو نقصان ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن حماس کا کتنا فائدہ ہوا وہاں پہ وہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا، اور اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا۔ کاشف ہے جرمنی سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرائیل انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اکسا رہا ہے؟ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ میں خود لڑوں اور دوسروں کے ساتھ انڈیا کو لڑا دوں۔ کیا وہ ڈکٹیٹرشپ چاہتا ہے کہ سب ملکوں پہ قابض ہو جائے؟ نہیں، اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ تو بہت زیادہ ہے، اور ابھی یہ جو میں آپ کو کافی دن سے کہہ رہا تھا کہ 22 اکتوبر تک چانس ہے کہ انڈیا حملہ کرے گا پاکستان پہ، اور 20-21 اکتوبر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا مودی کو، اور اس نے کہا ہے کہ باز آ جاؤ، تم نے کوئی حملہ نہیں کرنا ورنہ بہت بری ہوگی تمہارے ساتھ۔ تو اللہ نے میری عزت رکھ لی کہ جو میں بتا رہا تھا لوگوں کو، اور جو میں نے تاریخ بتائی تھی وہ اس تاریخ تک تو آ گیا۔ ایک گیس تھا میرا، تو اسرائیل اور انڈیا میں اتنا گٹھ جوڑ ہے کہ اسرائیل پہلے 2 دفعہ کر چکا ہے، اس کے جہاز انڈیا کے راستے پاکستان کے ایٹامک ری ایکٹر پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور پاکستان ایئر فورس نے ان کی دوڑیں لگوا دی تھیں،
اور ابھی بھی ان کا یہی پلان تھا کہ انڈیا کو وہ بیس کے طور پہ یوز کریں اور جب جنگ شروع ہو تو انڈیا کے اندر سے وہ اٹیک کریں پاکستان پہ. لیکن الحمدللہ ہم پوری طرح تیار ہیں. وہ جب چاہے آ کے آزما لے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کی سب سے بڑی بدبختی ہوگی اگر اس نے کبھی پاکستان سے پنگا لیا، کیونکہ اب جو انڈیا کے ساتھ ہم نے کیا اور چند گھنٹے کے اندر کیا، اس وقت ہم نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہم نے کیا کرنا. اس وقت تو ایران کے میزائل صرف نہیں برداشت ہوئے تھے. سو آپ سوچیں کہ پاکستان کتنی بڑی طاقت ہے اس کے لیے. افنان احمد ہیں لاہور سے، کہتے ہیں را مسا ٹی ٹی پی بی ایل اے اور پی ٹی آئی ان سب کا ایک ہی بیانیہ. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی ایک کالعدم تنظیم بن چکی ہے؟ اس پر ریاست کو ایکشن لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ہمیں اب پولیٹیکل پارٹی کہنا نہیں چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے ٹی ٹی پی، اور اس کا پولیٹیکل فرنٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے. ہمیں تو اس کو اس طرح سے لینا چاہیے. احمد بخش ہے، میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، میرا تعلق ضلع ڈیرہ غازی خان سے ہے. میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم پہ ڈیرہ غازی خان ایئرپورٹ کے دوبارہ فعال ہونے اور بہتر سہولیات کے لیے آواز اٹھائیں. ہمارے علاقے کے لوگ محنت کش ہیں لیکن سفر اور سہولتوں کی کمی کی وجہ سے بہت مشکلات برداشت کر رہے ہیں. مجھے امید ہے آپ ہماری آواز حکام تک پہنچائیں گے. ڈیرہ غازی خان ایئرپورٹ سے سب سے پہلا جو میرا انٹریکشن تھا وہ ہوا 2008 کے سیلاب میں، اور اس وقت بھی وہ بند تھا. تو ہم نے کافی اس زمانے میں ایکسپریس ٹی وی میں ہوتا تھا، ہم نے بہت سیلاب کے اندر کام کیا اور 350 ٹن ہم نے تقریباً گرین جمع کیے اور کئی کروڑ لوگوں نے مجھے پیسے دیے تھے وہاں پہ خرچ کرنے کے لیے جو ہم نے کیے الحمدللہ. تو ڈیرہ غازی خان میں ہمیں آفر تھی اور وہاں سے باہر سے بڑے جہاز جو تھے کارگو شپس وہ آنا چاہ رہے تھے. ہم ان کو لانا چاہ رہے تھے وتھ فوڈ آئٹمس. تو انہوں نے کہا کہ جی ایئرپورٹ اس قابل نہیں ہے کہ رن وے اس کا ٹھیک نہیں ہے، اتنے بڑے جہاز کو لے نہیں سکتا. تو میں نے کہا کہ چھوٹوں جہازوں میں لے آئیں. تو انہوں نے کہا جی ابھی وہ ان ایون ہے، پتہ نہیں اس کی ریپیئر ہو رہی ہے تو اگلے 6 مہینے لگیں گے اس کو ریپیئر ہونے میں. تو یہ 2008 کی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ لاسٹ جب اس پہ کام ہوا تھا وہ ہوا تھا جب فاروق لغاری، سردار فاروق خان لغاری جو تھے صدر پاکستان تھے، تو وہ ڈی جی خان ایئرپورٹ کو یوز کرتے تھے آنے جانے کے لیے ویکنڈز کے اوپر. تو اس وقت تو شاید ریپیئر ہوا تھا اور اس پہ کام تھا اور ایئر ٹریفک بھی تھا، لیکن اب شاید نہیں ہے. اور یس یو آر رائٹ، یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح آپ کی آواز اٹھا کے حکومت کے یا منسٹری آف ایویشن تک میں ضرور پہنچاؤں تاکہ اس پہ کوئی کام ہو سکے. امپورٹنٹ بات ہے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اور سوال لے کے بھیجیے گا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.